محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان بہت ہی اہم، حساس اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے اور اپنے گھر کی ماں بہنوں اور بیٹیوں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بات بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جنہیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لوگ اس بات کو بغیر تحقیق کے اگر آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھے۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام میں نماز کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے۔ اگر نماز صحیح ہو گئی تو باقی اعمال بھی سنور جائیں گے، اور اگر نماز ہی کمزور ہو گئی تو باقی اعمال بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا صرف 5 چیزیں پہننے سے نماز بالکل قبول نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی سیدھا سادہ حکم نہیں ملتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال اور لباس ہیں جو نماز کی روحانیت کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ اب ہم ان اہم باتوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے تنگ لباس پہننا۔ آج کے دور میں فیشن کے نام پر ایسے کپڑے عام ہو گئے ہیں جو جسم کو چھپانے کے بجائے اس کی بناوٹ کو نمایاں کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں پردہ صرف جسم کو ڈھانپنے کا نام نہیں بلکہ جسم کی ساخت کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت ایسا لباس پہن کر نماز پڑھتی ہے تو بظاہر نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس میں خشوع اور مکمل پردے کی شرط پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی نماز کی خوبصورتی اور قبولیت متاثر ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے باریک اور شفاف لباس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے کپڑے اتنے باریک ہوں گے کہ جسم صاف نظر آئے گا۔ آج کے دور میں یہ فیشن بہت عام ہو چکا ہے، لیکن ایسی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا انتہائی بے ادبی کی بات ہے، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے مردوں جیسا لباس اختیار کرنا۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے الگ الگ حدود مقرر کی ہیں۔ جب عورتیں مردوں جیسا لباس یا انداز اپناتی ہیں تو یہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ چیز بھی عبادت کی روحانیت کو متاثر کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پہچان کو برقرار رکھیں اور اسلامی حدود کا خیال رکھیں۔ چوتھی چیز ہے دکھاوے اور ریاکاری کا لباس۔ کچھ لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اپنی دیکھیں اور تعریف کریں، لیکن اسلام میں ریاکاری کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر عبادت بھی دکھاوے کے لیے کی جائے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز ہے پردگی اور نماز میں مکمل سطر کا نہ ہونا۔ بے پردگی اور نماز میں مکمل سطر کا نہ ہونا۔ نماز کے لیے عورت کا پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت سر نہیں ڈھانپتی یا اس کا لباس مکمل نہیں ہوتا تو اس کی نماز ہی درست نہیں ہوتی، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ محترم سامعین، اب میں آپ کے سامنے ایک سبق آموز واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نیک عورت تھی جو ہمیشہ نماز کی پابندی کرتی تھی، لیکن وہ اپنے لباس میں لاپرواہی برتتی تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ کے حضور کھڑی ہے اور اس کی نماز پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ تم نے نماز تو پڑھی لیکن اس کے آداب اور پردے کا خیال نہیں رکھا۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اس نے فوراً توبہ کی اور اپنے لباس اور پردے کو درست کیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی اور وہ اللہ کی زیادہ قریب ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ اسلام میں بہت عزت والی ہیں۔ آپ ماں ہیں، بیٹی ہیں، بہن ہیں،
آپ کے ہاتھ میں ایک پوری نسل کی تربیت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سنوار لیں تو پورا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ ہم اپنے لباس کو شریعت کے مطابق بنائیں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو نہ ہمارا فیشن ہمارے کام آئے گا، نہ ہماری خوبصورتی، نہ ہمارا اسٹائل، بلکہ صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہماری نماز قبول ہو گئی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، اور اگر نماز ہی قبول نہ ہوئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہمارے چینل دین کی باتیں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی ایمان افروز اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم۔